السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ابھی ہم لوگ جو ہیں اپنا 4th سیشن شروع کریں گے. ہم نے 3rd سیشن میں اپنے کلچر ٹاپک کا پہلا پورشن کمپلیٹ کیا تھا، جس کے اندر ہم نے کلچر کا بیک گراؤنڈ، کلچر کا انٹروڈکشن، اس کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کیا، اس کے ایلیمنٹس اور کریکٹرسٹکس کو ڈسکس کیا، اور اس کے ٹائپس مٹیریل اور نان مٹیریل کلچر اس کو ڈسکس کیا. اس سیشن میں ہم کلچر کے کمپوننٹس کو ڈسکس کریں گے، اور ہم کلچر کے کمپوننٹس کے علاوہ اس کے اندر کچھ کانسیپٹس ہیں جو آپ کو بہت زیادہ کام آئیں گے لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. یہ کمپوننٹس بھی کام آئیں گے کیونکہ ہمیں جو سوشل ہیریٹیج ملا ہوا ہے اپنے فور فادرز سے، اپنے فادرز سے، اپنے پرانی نسلوں سے، اور اس میں ساتھ میں ہمارے اپنے پرسنل ایکسپیرینس جو ہم شامل کر رہے ہیں اور اپنی اگلی نسلوں کو جو ہے وہ بھیج رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں یہ ضرور اس میں یہ جو ہم کمپوننٹس کرنے جا رہے ہیں وہ اس میں ہمیں زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ ہم اس طرح کے کیوں ہیں. 3 کمپوننٹس کہے جاتے ہوتے ہیں کلچر کے. ایک کوگنیٹو کمپوننٹ ہے، نارمیٹو کمپوننٹ ہے، ایک سمبولک کمپوننٹ ہے. جو کوگنیٹو کمپوننٹ پہلے شروع کرتے ہیں ہم. کوگنیٹو کمپوننٹ کیا ہے؟ کوگنیٹو جو ہے ورڈ سائیکولوجی کا ورڈ ہے، لیکن اس کا مطلب ہے تھاٹ پروسیس، سوچنے کا عمل. جو سوچنے کا عمل کیا ہے کہ انسان کے اندر ایک قدرتی آسپیکٹ ہے کہ انسان جب اپنے آس پاس چیزیں دیکھتا ہے تو اس کو اپنے دماغ میں اس کو ایکسپلینیشن کرتا ہے، اس کو ڈیفائن کرتا ہے. جیسے اگر میں سامنے اب گارڈن میں باہر نکل رہی ہوں تو میں سامنے دیکھ رہی ہوں ایک درخت ہے، ایک بش ہے، ایک پلانٹ ہے، ایک پودا ہے، ایک فلاور ہے، ایک فروٹ ہے، تو میں ایکسپلین کرتی رہتی ہوں کہ یہ کیا چیز ہے. تو ہم کو کہتے ہیں کہ جو کلچر جو ہے، جو کوگنیٹو پروسیس جو ہے وہ کلچر کا وہ یہ ہے کہ وہ ڈیفائن کرتا ہے جو آس پاس آپ کی چیزیں جو ایگزسٹ کر رہی ہیں، جو ورلڈ کی ریالٹی ہے وہ کیا ہے. اب کوگنیٹو پروسیس میں ہمارا جو دماغ کام کرتا ہے، جو سوچتا ہے، جس طرح سوچتا ہے، اس میں 3 چیزیں جو ہیں ایسی ہیں جو ہمیں ایکسپلین کرتی ہیں، ہمیں اس سچویشن کو، سامنے جو ہماری چیز ہے اس کو ایکسپلین کرنے میں مدد دیتی ہے، ہمیں سوچنے میں مدد دیتی ہیں کہ یہ کیوں ایگزسٹ کر رہی ہے، وہ کیسے ایگزسٹ کر رہی ہے، یہ سوچنے کے پروسیس میں. تو 3 چیزیں جو ہیں وہ ہیں نالج، بلیفس اینڈ ٹیکنالوجی. نالج کیا چیز ہوتی ہے؟ نالج جو چیز ہے، نالج ہے کہ سب سے امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے انفارمیشن. ٹھیک ہے، آئیڈیاز، وہ آئیڈیاز اور انفارمیشن جو ہم آس پاس آبزرو کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ ہمارے سوشل ورلڈ کے مطابق ہو، چاہے وہ ہمارے فزیکل ورلڈ کے حوالے سے ہو. اب سوشل ورلڈ اور فزیکل ورلڈ کے حوالے سے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں؟ کون سی ایسی نالج ہے؟ بہت ساری نالج ہے. نالج جو ہے آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو نالج آپ کو بھرمار نظر آتی ہے. جیسے نالج ہے گیلیکسیز کی، نالج ہے کہ ہمارے علاوہ اور بہت سارے پلانٹس ہیں. نالج یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیو ارتھ ڈسکور ہوئے ہیں، بالکل ہماری ارتھ کی طرح ہے، اور وہاں پر اگر یہ ارتھ تباہ ہو جائے تو ہم وہاں کیسے جا سکتے ہیں، اس کی نالج. تو نالج گریوٹی کی نالج، دنیا گول ہے کی نالج، یہ نالج کہ ہم جو ہیں ایک پورے گیلیکسی کا حصہ ہے، ایک یونیورس کا حصہ ہے، جس کے اندر ہم ایک چھوٹا سا پلانٹ ہے اور اس پلانٹ کے اندر ہم بیچ میں ہیں، یہ نالج. آئنسٹائن کی نالج، E=mc²، ریلیٹیوٹی کی تھیوری، نیوٹن کی تھیوری، لا آف گریوٹی کی، ہماری ہزاروں انوینشنز، یہ نالج کے بیس پر انوینشنز ہم نے کی ہیں. اور نالج نہیں ہوتی تو یہ انوینشنز کرنا ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا. جیسے بہت ساری نالج جو ہے ہمیں جو پہلے سے موجود تھی. فار ایگزامپل ڈی این اے کی فنگر پرنٹنگ جو ہے ان ایکسپیکٹڈ تھی. کسی کو نہیں پتا تھا کہ ہیومن باڈی جو ہے اس کا ایک ہیومن باڈی کا ڈی این اے دوسرے ہیومن سے بالکل ڈفرینٹ ہوگا. ایون کہ آئیڈینٹیکل ٹوئنس کا بھی ڈی این اے فنگر پرنٹنگ چینج ہوگی. ہاں یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی فنگر پرنٹس جو ہیں، ہمارے جو ہاتھوں کی فنگر پرنٹس ہیں، وہ میچ کر سکتی ہیں. دنیا کے لاکھوں میں سے کوئی 2 لوگوں کی میچ کر جاتی ہیں. لیکن ڈی این اے میں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ کا بھائی ہے، بہن ہے، فادر ہے، مدر ہے. لیکن ایکچولی اس کے اندر یہ بہت ان ایکسپیکٹڈ ڈسکوری تھی ڈی این اے کی. پھر اس کو ڈھونڈنا، اس کے لیے اس کا انسٹرومنٹ بنانا،
اس کی مشینری بنانا تاکہ ہم ڈی این اے کو ٹیسٹ کر سکیں، یہ ہمارے لیے جو ہے وہ امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے. جب اس کے مقابلے میں سیل فون کوئی بڑی بات نہیں ہے، کسی کو جو ہے حیرت نہیں ہوئی سیل فون پر، ہمارے موبائل فون پر. کیوں؟ کیونکہ گراہم بیل نے کانسیپٹ بتا دیا تھا ساؤنڈ کا، اور اس ساؤنڈ کے کانسیپٹ اور ساؤنڈ کی جو ڈسکوری تھی اس ڈسکوری کو اس نے بتا دیا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں پتا تھا کہ ساؤنڈ ٹریول کر سکتی ہے، وائر کے ساتھ بھی کر سکتی ہے، وائر کے بغیر بھی کر سکتی ہے. پہلے کیبل تھا، اب کیبل نہیں ہے. تو یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، یہ ایکسپیکٹڈ تھا. تو بہت ساری اگر آپ دیکھیں ایوولوشن کی تھیوری ہے، آرٹیفیشل آرگنز ہیں ہمارے، کہ ایک شخص جو ہے آرٹیفیشل ہارٹ کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے. جین تھراپی آج کل دنیا میں بہت مشہور ہے، جین تھراپی کر رہے ہیں اور اسٹیم سیلز تھراپی ہو رہی ہے. بہت ساری ایسی انوینشنز ہیں جو نالج ہے جس نے انسان کو جو ہے ہلا کے رکھ دیا، انسان کی سوچیں چینج کر دی. ایٹم کی ڈسکوری اور ایٹم بنانے کے بعد آپ دیکھیں کہ دنیا نے کتنی تباہی کی. سیکنڈ ورلڈ وار کی تباہی آج تک ہم بھگت رہے ہیں، اور لوگ آج بھی معافی مانگ رہے ہیں. ہیروشیما اور ناگاساکی کے جو سروائیورز ہیں اس سے معافی مانگ رہے ہیں. اور ایکسپیکٹڈ آپ دیکھیں کلوننگ، ایکسپیکٹڈ کہہ رہے تھے، کلوننگ آپ کو پتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوئی ہے انسانوں کی، لیکن جانوروں کی انہوں نے کلوننگ کر لی. اسی طرح سے آپ وہ دیکھیں کہ ورلڈ وائڈ ویب، انٹرنیٹ کا ہونا یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، ایکسپیکٹڈ تھا. کیونکہ فون، آپ کی وائرلیس، آپ کا ساؤنڈ، آپ کی الیکٹریکل انرجی، یہ ساری جو ہوا کے اندر ہے، ایئر میں ہے، یہ ڈسکوری، یہ نالج، اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایکسپیکٹڈ تھیں، بہت ساری چیزیں ان ایکسپیکٹڈ تھیں. جیسے ان ایکسپیکٹڈ میں فلائنگ کارز، پفن جو ہے وہ ناسا والوں نے بنائی ہے، اور فلائنگ کار یہ فراری والوں نے بنائی ہے. یہ فلائنگ کار بالکل اسی طرح کام کرتی ہے جیسے ہیلی کاپٹر کام کرتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر کو لینڈ کرنا ہوتا ہے ایک جگہ، اس کو ہیلی پیڈ چاہیے، ان کو ہیلی پیڈ نہیں چاہیے. یہ ڈائریکٹ لینڈ کر کے اور سیدھا سیدھا ڈرائیو کر کے آپ اپنے ڈرائیو تھرو میں، ڈرائیو وے میں، یا آپ کا جو گلی ہے اس گلی میں جس میں رہتے ہیں اس میں جا سکتے ہیں. ظاہر بات ہے یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ تصویر میں نے جو لی ہے، یہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، یہ 20 ایئرز بیفور کی تصویریں ہیں. 20 سال ہو گئے اس تصویروں کو. یہ 20 سال پہلے میں نے نیوز میں، اب تو 20 سال سے بھی زیادہ ہو گئے، 20 سال پہلے میں نے نیوز میں یہ دونوں دیکھا تھا، اور پھر میں نے پکچرز اس کی ڈھونڈ کے یہاں لگائی تھی ابھی حال میں، کہ یہ جو ہے نیوز میں نے سنی تھی CNN میں، کہ یہ کچھ عرصے بعد ان کا ارادہ تھا کہ اس کو استعمال کر لیں گے پولیسنگ کے لیے، ایمبولینسز کے طور پر یوز کیا جائے گا. لیکن آج بھی اتنے ایئرپلینس کے آپ دیکھیں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ہمارے جو ایئر ٹریفک کنٹرول ہے وہ پاسبل نہیں ہے. ویدر اتنا چینج ہو گیا گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، اتنا ایکسٹریم ویدر ہو گیا ہے کہ اچانک اتنا ایکسٹریم ہو جاتا ہے، تو اس میں بارشیں اتنی تیز، اس کے اندر یہ گاڑیاں جو ہیں ایکسپینسو تو ہیں بہت، پاکستان کے ایک بجٹ کے، پورے سال کے بجٹ کے برابر کی گاڑیاں تھیں اس زمانے میں جب بنی تھی تو، لیکن اس کو استعمال کرنا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے. تو بہت ساری ایسی انوینشنز ہیں، بہت ساری ایسی نالج ہے کہ انسان نے بنا لی، لیکن فیزیبل نہیں ہے اس معاشرے میں اور اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے، تو اس لیے اس کو اب تک نہیں کیا جا سکا. دوسرا ہمارا ہے بلیفز جو ہے وہ ایسی نالج ہے جو ریلائبل نہیں ہے. کس حوالے سے ریلائبل نہیں ہے؟ آپ کہیں گے ہمارا عقیدہ ہے، تو کیسے آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ ریلائبل نہیں ہے؟ اصل میں اس کی ڈیفینیشن کے مطابق یہ ہے کہ ہر وہ آئیڈیا، ہر وہ تھیوری جس کو آپ ثابت نہ کر سکیں وہ بلیفس ہے. سپر نیچرل چیزیں بھی ہیں، ریالٹی بھی ہے، خدا پر یقین، روحوں پر یقین، زندگی کے بعد اور ایک زندگی ہے اس پر یقین، یہ جتنی بھی آپ کے پاس جو ہے، جنت اور دوزخ پر یقین، ڈے آف ججمنٹ پر یقین، یہ جو ہے وہ بلیفس کہلاتے ہیں. اگر فار ایگزامپل میں اس کی بہت آسانی سے یہ ایگزامپل دیتی ہوں کہ اگر، اور ہم بچپن میں بھی اپنی اسلامیت کی کتابوں میں پڑھتے ہوئے آئے ہیں، کہ اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، تو ہمیں جو ہے کوئی بھی جو ہمارے مذہب سے بلانگ نہیں کرتا وہ کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے مجھے ڈیمونسٹریٹ کر کے بتاؤ، مجھے بتاؤ کہ یہ کیسے ممکن ہے. میں کہوں گی کہ بھائی 2 اللہ ہوتے تو جھگڑا ہوتا، کانفلکٹ ہوتا، یہ تو دلیلیں ہیں، میں دکھا تو نہیں سکتی اللہ کو.
حضرت موسیٰ کو نے کہا تھا کہ مجھے اللہ کو سے بات کی تھی کہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے، وہ بھی ان کے نور کو نہ دیکھ سکے اور بے ہوش ہو گئے. تو کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، یہ تو ہمارا بلیف ہے، ٹھیک ہے. ہم نے دیکھی نہیں ہے جنت نہ دوزخ نہ ڈے آف ججمنٹ، نہ ہم نے ان سب کو دیکھا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے. عقیدہ وہ ہوتا ہے جو ہم ویریفائی کیے بغیر جس اس نالج کو ایکسیپٹ کریں. جب اس نالج کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ نالج ٹرو بھی ہو سکتی ہے، فالس بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمیں اپنے ایز اے مسلم ہمیں اپنے مذہب کی بہت ساری چیزوں پہ یقین ہے، تو دوسرے مذاہب کی بہت ساری چیزوں پہ یقین نہیں ہے. اسی طرح دوسرے مذاہب والوں کو اپنے ان کے عقیدے ہیں، وہ جو ہیں وہ اپنے عقیدے ہیں، وہ ان پر وہ بلیف کرتے ہیں اور ہمارے عقیدوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو یہ ہر مذہب کے اپنے عقیدے ہیں، ہر ایک کے، اور جو مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، کوئی جس کا مذہب نہ ہو، اس کے بھی اپنے عقیدے ہوتے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے ہوتے ہیں. جیسے سپر نیچرل چیزوں پر بلیف کرنا. سپر نیچرل چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں چڑیل کا ہونا، جنوں کا ہونا، یا روحوں کا ہونا، روحوں کا آ جانا، ڈیمنز کا آ جانا، وچز کا ہونا، جادوگر کا ہونا، اور یہ سارے کانسیپٹ، یا ویمپائرز کا کانسیپٹ، مانسٹرز کا کانسیپٹ، بوگی مین کا کانسیپٹ، یا کرسچینٹی میں اگر آپ دیکھیں تو ایسٹر بنی جو آپ کا ہے، ایسٹر کے حوالے سے ایسٹر کا تہوار جو منایا جاتا ہے، یا کرسمس منایا جاتا ہے. تو کرسمس کے اندر جو کانسیپٹ ہے سینٹا کلاس کا، اٹس ناٹ اے ریئل، یہ مت ہے، کوئی لیجنڈ ہے، کسی نے کریٹ کیا تھا، اور سب کو پتہ ہے چارلز ڈکنس کا نام اس میں شامل ہے. تو آپ دیکھیں کہ بہت سارے کیریکٹرز ایسے ہیں دنیا میں جن پر اتنا زیادہ بلیف کیا جاتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کو ہم اصل سمجھنے لگتے ہیں. لوگ جو ہے آج بھی یونیورسٹی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر رات کو، جو ہم نے سنا ہے کہ یہاں پر رات کو روحیں گھومتی ہیں. تو بہت سارے لوگ جو بلیف کرتے ہیں ان کو وہ چیزیں نظر بھی آتی ہیں. تو بلیف جو ہیں وہ ویریفائبل نہیں ہوتے. اور دیکھیں جو بلیف ہے نا آپ کا، اسی بلیف کی وجہ سے تو آپ کی سوچیں چینج ہوتی ہیں. آپ جو ہیں، آپ کا بلیف یہ ہے کہ جادو ٹونا ہے، فار ایگزامپل میجک پر بلیف کرتے ہیں، بلیک میجک پر بلیف کرتے ہیں. تو جیسے ہی کوئی گھر میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو گھر والے جو ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے پہلے جو ہے دم درود کرنے جائیں گے، یا پہلے پیر فقیر کے پاس جائیں گے، اور اس کے بعد جب تک آخر میں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تب تک سیویرٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ، اور جو بیمار شخص ہے وہ اس کو ہاسپٹلائز کرنا پڑتا ہے، یا ورسٹ کیس سینیریو میں اور بھی کچھ جو ہے وہ برا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ جو ہے وہ ہمارے بلیفس ایسے ہیں کہ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. یا پھر اگر آپ ناردرن ایریاز میں دیکھ لیں، ان کے بلیفس میں آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں بلیو نہیں کرتے کہ بچے جو ہیں وہ ہاسپٹل میں پیدا ہوں، جس کی وجہ سے وہاں پر عورتوں کی پیدائش کے دوران جو ہے اموات یا ڈیتھ ریٹ جو ہے، میٹرنل مورٹیلٹی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بہت ہائی ہے. اور وہاں پر عورتوں کو گھر سے نکلنے کی، جن گھروں میں اجازت نہیں ہے، وہ تو اپنے میل ممبرس کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کو اجازت ملے گی تو وہ ورسٹ کیس سینیریو میں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. تب تک جو ہے وہ یا تو بچے کی جان چلی جاتی ہے، یا ماں کی، یا دونوں کی جان چلی جاتی ہے. اور یہ آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں پاکستان کے ڈیولپنگ کنٹری کے حوالے سے، ناردرن ایریاز کے، اور جہاں پر سہولتیں کم ہیں اس کی، وہ آپ کو خود اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے سچویشن ہے. تو بلیفس کے اوپر ہے کہ ہمارا بلیف جو ہے وہ کیا ہے. بعض اوقات جو ہے ہم کہتے ہیں ہمارا تو اتنا یقین ہے اس بات پر کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور ان کا اتنا یقین ہوتا ہے کہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور یہی بلیف جو ہے پھر اور پکا ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات جو ہے وہ غلط کاموں میں بھی بلیف پکے ہو سکتے ہیں، ٹرو میں بھی غلط ہو سکتے ہیں، اور فالس میں بھی ہو سکتے ہیں. جیسے اب آپ دیکھ لیں بیٹس کا تصور تھا، اس کو آپ نے کہہ دیا ویمپائرز نظر آ رہے ہیں. بلیک میجک کا تصور ہے، افریقہ بنگلہ دیش میں بہت زیادہ عامل بابا اس کا. یو ایف اوز نظر آ رہے ہیں آپ کو رائٹ ہینڈ سائڈ پر بیچ میں جو نظر آ رہی ہے گول سی، یہ یو ایف او ہے، مینس ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ، یعنی ایلینس کا ہونا. یہ بلیف ہے، ہزاروں لوگ نہیں لاکھوں لوگ دنیا میں بلیف کرتے ہیں. ہندوازم کے مذہب میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے گاڈس پہ بلیو کرتے ہیں. اسی طرح گریک یونانی لوگ جو ہیں وہ پانی کا خدا الگ ہے ان کے ہاں لائٹننگ کا خدا الگ ہے، بارش کا خدا الگ ہے، انسانوں کو پیدا کرنے کا خدا الگ ہے. تو وہ آپ کو گریک ملیں گے. بدھسٹ کا کانسیپٹ آپ کو الگ ملے گا. یہ جو ہے
کانسیپٹ ہے. یہاں پر اسلام کے کانسیپٹ کے حساب سے آپ کو جو ہے وہ ڈفرینٹ آسپیکٹ ملے گا. پھر چائنیز کانسیپٹ میں آپ کو ڈریگن کا تصور ملے گا. اسی طرح نیچے کرسمس کا نظر آ رہا ہوگا, رین ڈیئر اور سینٹا کلاس کو اڑتے ہوئے دکھایا ہے کہ جو ہر سال بچوں کو گفٹس دینے آتا ہے کرسمس کے موقع پر. یا سپرسٹیشنز ہیں, امریکن کی سپرسٹیشنز ہیں کہ 13 تاریخ جو ہے بہت خطرناک ہیں. ایکسکیوز می, اگر فرائیڈے کو آ جائے اگر 13 تاریخ تو بہت خطرناک ہے اور کچھ نہ کچھ برا ہوگا. تو یہ سپرسٹیشنز ہیں, یعنی کہ وہمات ہیں, وہم پرستی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں پاؤں اگر ہم ہلائیں گے تو یہ ہو جائے گا, کینچی ایک دوسرے کو چلائیں گے تو یہ ہو جائے گا, کوا کائیں کائیں کرے گا تو لوگ گھر پہ مہمان آئیں گے. اس طرح کے سپرسٹیشنز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں ہر ایک میں. نظر لگ گئی ہے, حسد ہو گیا ہے, کسی نے کچھ دم درود کروا دیا ہم پر, کسی نے بلیک میجک کرا دیا ہم پر, اسی لیے ہمارے ساتھ برا ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے بلیفز میں آتی ہیں. ٹیکنالوجی تیسرا ہے اس کا کمپونیٹو کمپوننٹ کا. ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان نے اپنی آسانی کے لیے جو چیز بنائی. ایک سمپل چھوٹا سا کپ جو بنایا ہے یا پیالہ بنایا یا گلاس بنایا, وہ بھی ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک ہے, وہ زمانے کی ٹیکنالوجی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگی اس سے آسان ہو گئی. پہلے پتوں میں پانی پیتے تھے, ٹھیک ہے, جیسے ہی پیالہ بن گیا ہمارا پانی جو ہے گرنے کی بجائے اس میں ٹھہر گیا, تو یہ بھی ٹیکنالوجی ہے. تو ٹیکنالوجی ڈز ناٹ مین کہ گیجٹس کی بات ہو رہی ہے, لیپ ٹاپس کی بات ہو رہی ہے, ایئرپلینس کی بات ہو رہی ہے. ٹیکنالوجی مینس اینی تھنگ وچ میکس آور لائف ایزیئر. انسانوں کی نے اپنی آسانی کے لیے, اپنے کمفرٹ کے لیے جو بھی چیزیں بنائیں اس کو ٹیکنالوجی کہتے ہیں. اس ٹیکنالوجی میں چاہے گولڈن گیٹ برج کو لے لیں, یا ہم کوئی بھی پرابلمس کے حوالے سے بات کر لیں, انمپلائمنٹ لے لیں, انفلیشن لے لیں, کہ کس طرح گورنمنٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ میتھڈ استعمال کرتی ہیں اپنی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے. بینکس بناتی ہیں, بزنسز کریٹ کرتی ہیں, فیکٹریز بناتی ہیں. ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کتنی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ٹیکنالوجی کی کچھ ایگزامپلز ہیں جس میں ویل سب سے پہلی ٹیکنالوجی کہی جاتی ہے کہ ویل کی وجہ سے جو ہے سب سے زیادہ دنیا میں چینجز آئے ہیں. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کے آسپیکٹس جو ہیں وہ آپ کو بہت نظر آتے ہیں. فائر کی ڈسکوری اور ویل کی انوینشن, یہ دو چیزیں جو ہیں اس نے انسان کو بہت جلدی جو ہے وہ ترقی پر مجبور کیا. پھر فیول, پھر فرنس, یہ چیزیں جو ہیں انسان کو بہت جو ہے وہ لے کے گئے. روبوٹ ہینڈز بنانا, روبوٹک بازو بنانا, آرٹیفیشل لمس, آرٹیفیشل آرگنز, یہ بھی ٹیکنالوجی کا حصہ ہے. دوسرا کمپوننٹ ہے نارمیٹو کمپوننٹ. نارمیٹو کمپوننٹ میں دو میجر چیزیں آتی ہیں, ویلیوز اینڈ نارمز. جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ اقدار ہوتے ہیں, اور جو نارمز ہوتے ہیں وہ سوشل اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں, ہمارے بیہیویئر کے اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں. اور ہم جو نارمز نکلتے ہیں وہ ویلیوز سے نکلتے ہیں, اور ویلیوز نکلتی ہیں بلیف سے. ہم اس کے آگے سلائیڈ میں اس کی ویلیو کو ہی ہم ڈسکس کریں. ویلیو کیا ہے؟ ویلیو ایسے اسٹینڈرڈز ہیں جو انسان کو جج کرتے ہیں کہ یہ گڈ ہے, بیڈ ہے, ڈیزائربل ہے, نہیں ہے, رائٹ ہے, رانگ ہے. بلیف سے نکلتا ہے نا. اب جب میرا بلیف ہے یا میری نظر میں خوبصورتی کی پہچان جو ہے وہ ہے گورا ہونا یا پتلا ہونا یا لمبا ہونا, تو یہ میرا بلیف تھا. اسی سے میں نے ویلیو بنائی. اور پھر کیا ہوا کہ جب میں اپنے بیٹے کا رشتہ لینے گئی تو میں نے اسی بیوٹی کے کانسیپٹ کو دماغ میں رکھا. اسی طرح سے ابھی میں نے جو پیچھے تصویر دکھائی تھی پچھلی کلاس میں, جو برازیلین پیناما کے سائڈ پر جو ٹرائبز ہیں جو گلے کے اندر جو رنگز پہنتے ہیں, تو میں نے کہا تھا جتنی زیادہ رنگز ہوں گی اتنا زیادہ خوبصورتی ہوگی, جتنے زیادہ خوبصورت ہوں گے اتنے زیادہ اچھے رشتے آئیں گے اور زیادہ ڈیزائربل ہوں گے وہ لوگ تو ان کی کمیونٹی میں. تو وہاں پر بیوٹی کا کانسیپٹ الگ ہے, ان کا بلیف ہے اس کا, اسی لیے انہوں نے ویلیوز اس کی بنائی. اسی طرح ہمارے ہاں جو ہے گڈ, بیڈ, ڈیزائربل, انڈیزائربل کا بہت ساری چیزیں, جیسے فار ایگزامپل سوسائڈ, خودکشی کرنا. ہمارے ہاں پاکستان میں کیونکہ اسلامک کنٹری ہے خودکشی حرام ہے, جبکہ یہی چیز اگر آپ جاپان میں لے لیں تو وہاں پر خودکشی کرنا آنر کی بات ہے. بہت بڑا مقام ہے جو خودکشی کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے, اور اگر نائف سے کر لے, ڈیگر سے کر لے اور اپنے پیٹ میں ڈالے تو اور زیادہ جو ہے اس کو ریگارڈ کیا جاتا ہے, وہاں پر برا نہیں سمجھا جاتا. الکوہولزم, ہمارے ہاں شراب جو ہے, ہماری بلیف ہے کہ شراب پینا حرام ہے,
مذہب کے حوالے سے، اس لیے ہم نے ویلیو بنا لی کہ شراب پینا اٹس بیڈ، الکوہلزم از ناٹ گڈ، جبکہ مختلف دنیا کے کلچرز میں الکوہلزم اٹس ناٹ بیڈ، وہاں پر لیگل ہے، گیمبلنگ لیگل ہے، ڈیورس جو ہے وہ ہے تو لیگل اور بہت سارے کلچر میں بھی ایکسیپٹیبل ہے، ہمارے میں بھی ایکسیپٹیبل ہے، لیکن سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہمارے یہاں. میں مذہب تو ایکسیپٹ کر لیتا ہے لیکن سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی، جبکہ اسموکنگ سے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ مر رہے ہیں، ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، لیکن اسموکنگ کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. تو بہت ساری ہیں بلیفز ہمارے ایسے ہیں جس میں ہم نے گڈ اور بیڈ کو دماغ میں رکھا ہے اور اس کو ہم نے ویلیوز بنا لیا ہے. ہمارے اچھے اور برے کی جو تمیز ہم کہتے ہیں، ڈیزائربل انڈیزائربل، رانگ اور رائٹ کی جو بات کرتے ہیں ہم، وہ ویلیوز میں آتا ہے. اب ویلیوز کیا ہے؟ آنیسٹی ہے، فرینڈشپ، فیملی، لو. اس کے لیے مجھے جو ہے بہت اچھا مجھے یہ گاندھی کا وہ لگتا ہے کہ کتاب میں لکھا ہوا تھا یہ our beliefs become our thoughts. ہماری جو beliefs ہیں وہ ہماری سوچیں بن جاتی ہیں، جو ہماری سوچیں ہیں وہ ہمارے الفاظ بن جاتے ہیں، جو ہمارے الفاظ ہیں وہ ہماری عادتیں بن جاتی ہیں، جو ہماری عادتیں ہیں وہ ہمارے اقدار بن جاتے ہیں، اور پھر جو ہمارے اقدار ہوتے ہیں وہی پھر ہمیں آگے لے جاتے ہیں اپنی ڈیسٹنی کو فلفل کرنے میں. جیسے مارٹن لوتھر کنگ نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں، میرا نے خواب دیکھا ہے کہ جہاں پر بلیک اور وائٹ، بلیک جو ہے سب ایکول رائٹس کے ساتھ رہیں. تو یہ ڈیسٹنی تھی نا ان کی. اوباما کا پریزیڈنٹ بننا وہ ڈیسٹنی ہے اس بلیف کی جو سٹارٹ ہوئی، رائٹ اینڈ رانگ کے کانسیپٹ کی، پیس کی، ٹروتھ کی، لو کی. جیسے یونائٹڈ نیشن بنا ہی پیس کے لیے ہے، ہارمنی کے لیے بنا ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ اچیو کر سکا کہ نہیں اچیو کر سکا. تو یہ ویلیوز اس کو کہتے ہیں. ویلیوز میں آپ کو ہے اچیومنٹ ہے، انڈیویجولزم ہے، ہارڈ ورک ہے، ایکٹیویٹی، مٹیریل کمفرٹ، فریڈم، اکویلٹی، ڈیموکریسی. بلیفز جو ہیں اس سے جو نکلتی ہیں ویلیوز، یہ ویلیوز جو ہیں یہ نان مٹیریل آسپیکٹ ہے زیادہ تر کلچر. اب ہم آ جاتے ہیں نارمیٹیو کمپوننٹ کے ویلیوز کے اندر جو اس کا نیکسٹ پورشن ہے نارمز پر. نارمز جو ہے سیکنڈ ہے، ون نہیں ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا یہ ون یہاں لکھا ہوا ہے، میں پیچھے بتا دیتی ہوں. یہ ویلیوز ون تھا، یہ ٹو ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹو ہے. لیٹ می کریکٹ اٹ ان فرنٹ آف یو سو آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ میں ادھر سے ہی ٹھیک کر لیتی ہوں. اس کو میں نے نمبرنگ ویلیو سیٹ کرنی پڑے گی اور میں نے اس کو سیٹ کر دی 2. ٹھیک، لکھ دیا اور یہاں پر اس کی نارمز لکھ دیا. ٹھیک، اب صحیح ہے. اس کو دوبارہ سے انلارج کر لیتے ہیں، ویو میں چلے جاتے ہیں. اب یہ 2 آ گیا، نارمز 2 ہے. نارمز میں جو ہے، نارمز کیا ہے؟ یہ رولز ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہیں. سوسائٹی کس طرح اپنے ممبرس کو گائیڈ کرتی ہے کہ کس طرح کام کرنا ہے آپ نے. سوسائٹی ویلیوز سے نہیں چلتی، ویلیوز جو ہے ٹرانسلیٹ ہوتی ہے نارمز میں. نارمز میں کیسے ٹرانسلیٹ ہوتی ہے ویلیوز؟ کہ ویلیوز بتا دیتے ہیں اچھا اور یہ برا ہے. نارمز کیا بتاتا ہے؟ کہ اس اچھے کو اپنانا ہے اور برے کو چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے، تو اچھے کے لیے حوالے سے رولز اور ریگولیشنز اور برے کے حوالے سے رولز اینڈ ریگولیشنز بنا لیتے ہیں. جیسے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، ڈو اور ڈونٹس. تو نارمز جو ہے نا ڈوز اور ڈونٹس کی بات ہے، کیا آپ کام کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. اور وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ ہماری ویلیوز، ہمارے اقدار سے پتہ چلے گا کہ وہاں پر جو چیز ہمارے لیے ڈیزائربل نہیں ہے تو ہم نے اس کو کہہ دیا کہ ڈونٹ، جو ہمارے لیے ڈیزائربل ہے اس کو ہم نے کہہ دیا ڈو. تو ڈوز اور ڈونٹس کی بات ہے. تو پروسکرپٹیو اور پریسکرپٹیو، یہ 2 چیزیں جو ہیں اس کے اندر ہم بات کرتے ہیں. اس کے ٹائپس 4 طرح کے ٹائپس ہیں: فوکویز، مورز، ٹیبوز اینڈ لاز. جو فوکویز ہیں، اچھا یہ دیکھیں یہ گریٹنگ کا انداز جو میں بھی بتا رہی آپ کو، پچھلے میں بتایا تھا میں نے کہ تبتینز جو ہیں وہ زبان باہر نکالتے ہیں اپنے دوستوں سے گریٹ کرنے کے لیے. یہ ایشیا کے ہیں، کنگڈم آف بھوٹان، بھوٹان میں بھی یہ ہوتا ہے. تبتین بھی ہیں اور بھوٹان کا کلچر بھی ہے یہ، جو پہاڑوں پر رہتے ہیں، جو شہروں میں رہتے ہیں وہ نہیں.
اچھا، پہلا ہے فوک پیز. فوک پیز جو ہے وہ ایسے نارمز ہیں، اس طرح کے نارمز ہیں جو روز مرہ کے نارمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر اس کو آپ فالو نہ بھی کریں بعض اوقات تو اس کے جو ہے سیریس نتائج نہیں ہوتے، سیریس کانسیکوینسز نہیں ہوتے. زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کو گھور کے دیکھ لیں گے یا آپ کو کہیں گے کہ اچھا نیکسٹ ٹائم مت کرنا. فار ایگزامپل لیٹ سپوز کہ آپ جو ہیں گھر میں داخل ہوتے ہیں اپنے، اور آپ کے گھر میں مہمان بیٹھے ہیں بہت سارے، اور آپ جو ہیں سائڈ سے پتلی گلی سے نکل لیتے ہیں اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے، اور آپ کی اماں ابا یا آپ کے باقی گھر والے جو ہیں آپ کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں آ جائیں ذرا، خالہ آئی ہیں سلام تو کر لو، یا پھپھو آئی ہیں تھوڑا سلام تو کر لو، ایسے ہی اندر جا رہے ہو یا جا رہی ہو. تو یہ جو ہے ایک طرح سے تنبیہ بھی کر دی گئی اور بتا بھی دیا گیا کہ دیکھو اس کو فالو کرنا ہے، سلام دعا کرنی ہوتی ہے اگر کوئی مہمان آتا ہے. تو یہ تو اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ فیملی چلی جائے، جب آپ کے رشتے دار چلے جائیں، ریلیٹیوز چلے جائیں، تو بعد میں آپ کے اماں ابا یا گھر والے جو ہیں آپ کو بہت برا بھلا یہ کہیں کہ دیکھو نیکسٹ ٹائم یہ نہ کرنا، جو بھی آتا ہے مہمان ہوتا ہے اس کو سلام دعا کرنی چاہیے، ہم آپ چھوٹے ہو وہ بڑے ہیں. اور یہ ساری جو باتیں یہ فوک ویز میں آتی ہیں. اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، روزمرہ کی جو چیزیں ہیں اس کو جو ہم کرتے ہیں وہ یہی ہے. جیسے آنکھوں کو کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو ہم جو ہے آنکھوں کو رول کرنا شروع کر دیتے ہیں، اوف تو واہ یہ بھی کوئی بات تھی کرنے کی. ڈرٹی لک کا مطلب ہے کہ اچھا تم نے یہ بہت غلط کا بات کی، تو غصے کا لک دینا، ڈس اپروونگ کمنٹ کرنا. یہ کچھ جو ہیں فارمز ایسے ہیں جو زیادہ زیادہ جو کہتے ہیں فروننگ کرنا. فروننگ کا مطلب ہے ماتھے پر سلوٹ آ جانا، سلوٹ آتی ہے اس کو فروننگ کہتے ہیں. تو فروننگ کرنا یا آنکھوں سے ہی ظاہر کر دینا. آپ اپنی مدر کی آنکھیں آپ نے دیکھی ہوں گی، آپ لوگ جو ہیں ینگ تھے یا جو بھی ابھی جس بھی عمر میں ہیں آپ ابھی فی الحال، آپ نے اپنے مدر کو آنکھوں سے پہچانا ہوگا، کب وہ غصے میں ہیں، کب وہ خوش ہیں، کب وہ ناراض ہیں. صرف آنکھوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آپ کو کس طرح میجر کر رہی ہیں، کہ آپ کی جو حرکت آپ نے کی ہے، جو آپ نے جو بیہیویئر اپنایا ہے وہ ان کی نظروں میں ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے. جیسے بچہ جو ہے ایک کسی شاپنگ مال میں جاتا ہے اور ایکسکلریٹر سے اپ اینڈ ڈاؤن گزرتا ہے، تو اس کے ماں باپ کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ کس طرح بچے کی تربیت نہیں کی ہے. یا بچہ رونے لگتا ہے اور زمین پر جو ہے وہ رولنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو سب زیادہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ماں باپ نے اس کو سکھایا ہی نہیں کہ کس طرح جو ہے باہر بیہیو کرنا ہے. تو یہ نارمل بیہیویئر ہے جس کو فوک ویز کہتے ہیں. جیسے ناک میں نوز پک نہیں کرنا، لائن میں کھڑے رہنا ہے، چیٹنگ نہیں کرنی ہے، جب اگر میچ ہار جائیں جیت جائیں ہاتھ ملانا ہے، یا اسکول میں ٹیچرز کی مار جو ہے وہ نہیں کھانی ہے فار ایگزامپل. یا اگر پارک میں آپ بیٹھے ہیں تو آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے، جو لیفٹ سائڈ پہ اوپر والی اگر آپ پکچر دیکھیں، آپ یہ نہیں سکتے کہ بھائی میرے بیک پر بڑی ایچنگ ہو رہی ہے، ذرا خارش تو کر دو، یا ذرا میرا بیک رب تو کر دو، یا مجھے درد ہو رہا ہے ذرا میرا سر تو دبا دو. اٹس ناٹ اپروپریٹ. تو یہ نارمز جو ہیں کچھ ایسے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں کہ جیسے آپ جو ہے فار ایگزامپل ہم بچے کو بھی سکھاتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، دروازہ مت کھولنا، کھڑکی مت کھولنا، کچن میں مت جانا، چیزیں گرم ہوتی ہیں، آئرن کے پاس مت جانا، استری کے نزدیک نہ جانا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو اس میں نظر آتی ہیں نارمز فوک ویز میں. سیکنڈ ہے موریلز. موریلز اسٹرانگ نارمز ہیں. اسٹرانگ نارمز اس حوالے سے کہ اگر آپ نے اس کو فالو نہ کیا تو پھر سیریس کانسیکوینسز ہیں اس کے. جیسے آپ ماسک، چرچ اور ٹیمپل کو توڑ نہیں سکتے، توڑیں گے تو سیریس کانسیکوینسز ہیں. مرڈر کریں گے، ریپ کریں گے، چائلڈ بیٹنگ کریں گے، مولسٹیشن کریں گے، تو یہ اس کے سیریس کانسیکوینسز ہیں. اسکول میں فائٹ کریں گے تو سسپینڈ ہو سکتے ہیں. لائبریری میں کوئی سو نہیں سکتا. آپ دیکھیں یہاں پر جو خاتون جو ہیں رائٹ سائڈ پر اوپر ٹاپ پر جو پکچر ہے وہ لائبریری میں ٹیبل پر سوئی ہوئی ہیں، تو ممکن نہیں ہے کہ آپ لائبریری پہ سو جائیں. اسی طرح سے جو ہے وہ لائبریری کے اندر آپ بریک ڈانس کر رہے ہیں اور تیز آواز میں گانے، یا شاپنگ مال کی میں جو ہے وہ آپ کارٹ میں بیٹھ کے جو ہے وہ جھولے کھا رہے ہیں. تو یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس میں یہ ایسے ہیں کہ جس کے سیریس کانسیکوینسز ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس پر آپ کو سزا دی جائے. ہو سکتا ہے پولیس گرفتار کر لے، مال والے باہر نکال دیں، اسکول کی ایڈمنسٹریشن آپ سے فائن لے لیں اور آپ کو سزا دے. تو مختلف جو ہیں اس کے اندر آسپیکٹ ہیں. پھر ٹائپس آف نارمز میں تیسرا ہے ٹیبوز.
ٹیبوز کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا، نیشنل جیوگرافک پر اس کا بہت مشہور پروگرام بھی آتا تھا. بہت ساری ایسی آسپیکٹ ہیں اور ایسی چیزیں ہیں ہماری سوسائٹی میں جس پر بات کرنا پابندی ہے. ویسے تو اسلام نہیں منع کر رہا، مذہب بھی نہیں منع کر رہا، لیکن معاشرہ کہہ رہا ہے یہ بات نہیں ہوگی، اس پر کوئی بات نہیں کرے گا. آج بھی ہم لوگ گیز اور لیزبینس کے بارے میں بات اوپنلی نہیں کر سکتے. اور اگر یہ کوئی سن رہا ہوگا لیکچر جو آؤٹ سائڈ آف دا کلاس ہے، جو نان سوشیولوجسٹ ہے یا نان سوشل سائنٹسٹ ہے، وہ اس کو بری نظر سے دیکھ سکتا ہے کہ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. دنیا میں اٹس اے نارمل تھنگ. LGBTQ کمیونٹی کے بارے میں لوگ دنیا میں آرام سے بات کر رہے ہیں. وہاں پر شادیاں ہو رہی ہیں، وہاں پر ان کے رائٹس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. ہمارے ہاں جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کرنا بھی اور سوچنا بھی منع ہے. بہت مشکلوں سے ٹرانسجینڈرز کے بارے میں ہم نے اوپنلی بات کرنا شروع کی، اور وہ بھی ہم نے جو ہے وہ بہت سارے ایسے پروگرامز آئے جو اس پر کامیاب نہ ہو سکے اور آگے نہ چل سکے، کیونکہ معاشرہ ابھی بھی ہماری سوسائٹی کے لوگ جو ہیں ایسی باتوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اسی لیے جب بھی آپ میڈیا کے حوالے سے کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو اگر کوئی ٹیبو والی بات کرنی ہے تو آپ کو اس انداز سے بات کرنی ہوگی کہ جو سوسائٹی کے لوگ ہیں، جو آپ کے سوسائٹی کے حصہ ہیں، جو ممبرز ہیں، ان کو سمجھ آ جائے بات کیا ہو رہی ہے، لیکن ان کو ان کو شرمندگی نہ ہو. ان کو پتہ چل جائے کہ آپ کس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آپ کس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ ٹارگٹ تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں آپ جو ہے وہ اس انداز سے اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں یا اس واقعے کو پیش کر رہے ہیں کہ سامنے والا جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہو. اس کے اندر جو ہے انسیسٹ ٹیبو سب سے زیادہ خطرناک ٹیبو ہے، اور دنیا میں جتنے بھی معاشرے میں، چاہے وہ کوئی بھی مذہب سے بلانگ کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، انسیسٹ ٹیبو جو ہے وہ اپنے بلڈ ریلیٹو کے ساتھ ریلیشن شپ کی یا شادی کی بات کرنا اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل ایون ان دا موسٹ ماڈرن کمیونٹی. جتنی ماڈرن کمیونٹی بھی بول دیں اس میں بھی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ ٹیبو جو ہے ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے. اور ٹیبو کیا ہے، بس دماغ میں رکھیں کہ ٹیبو جو ہے ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ، اس ٹاپک کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ کھلے عام بات نہ کر سکیں. ہر فیملی کا ٹیبو الگ ہو سکتا ہے، اور بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جس میں پسند کی شادی کے بارے میں بھی بات کرنا ٹیبو ہے. تو سمپل ہے کہ ایک ٹیبو یہ بھی ہے جو پاکستان میں بھی، کراچی میں بھی کچھ سال پہلے لوگ پکڑے گئے تھے جو کینابال تھے، اس کو ہینابال بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ہینابال تھے جو ہیومن فلیش کو کھاتے تھے. اور وہ کون سے ہیں جو زیادہ وہ گریو یارڈ میں جو ہے گریوز آتی ہیں، جو ڈیڈ باڈیز آتی تھی ان کو ڈگ اپ کرتے تھے اور اس کو باڈیز کو نکال کے کھاتے تھے. ابھی بتایا تھا پولیس نے پکڑا، اور جب کیس ہوا تو کیس میں بتایا گیا کہ بھئی ہم تو غربت میں ہیں، ہم غریب ہیں، اس لیے ہم اس میں اس کو وہ نہیں کر سکتے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم نے اس کو فلیش کو کھایا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. نیشنل جیوگرافک کا آپ ٹیبو پروگرام دیکھیے گا ضرور، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ٹیبوز کیا کیا ہو سکتے ہیں. ٹائپس آف نارمز میں لاسٹ ہے لاز. ہر وہ موریز جس کو معاشرے نے کہہ دیا کہ اب اس کے یہ تو اتنا خطرناک ہے کہ اس کی سزا ملنی چاہیے، جیسے ریپ، مرڈر، تو اس پر جو ہے لا بنا دیا گیا. تو لا کیا ہو گیا کہ لا جیسے بنایا ڈومیسٹک وائلنس پر. پہلے کسی زمانے میں ڈومیسٹک وائلنس پر لا نہیں ہوتا تھے. کرپشن، پاکستان میں آج بھی ڈومیسٹک وائلنس ہے اور اس کے لا بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن آج بھی جو ہے اس کے بارے میں کچھ کیا نہیں جاتا. زیادہ سے زیادہ ڈیورس ہو جاتی ہے لیکن سزا نہیں ہوتی. مرڈر، تھیفٹ، رابری، کرپشن، ٹیکس ایویژن، الیکٹریسٹی اینڈ گیس تھیفٹ جو ہے یہ سب اس کے حوالے سے لاز بنے ہوئے ہیں، کیونکہ معاشرے نے کہہ دیا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں اگر آپ نے یہ کی تو آپ سزا کے مستحق ہوں گے، اور اس طرح قانون بنا دیے گئے. تو اب نارمس 4 طرح کے ہیں. ایک جو روزمرہ کے، ایک وہ جو تھوڑے اسٹرانگ ہے، جس کو اگر نہ کرنے سے سوسائٹی برا مانتی ہے، پسند نہیں کرتی ہے، اور ہو سکتا ہے سوسائٹی نکال بھی دے آپ کو معاشرے سے. اور کچھ موریز ایسے ہیں، فوک ویز کے بعد کچھ موریز ایسے ہیں جن کو سوسائٹی اتنا خطرناک سمجھتی ہے اس کو لاز میں کنورٹ کر دیتے ہیں تاکہ سزائیں مل سکیں. اور لاسٹ ٹیبوز ہے. ٹیبوز اس کو کہتے ہیں جو آپ جس کے بارے میں اپنے
फैमिली अपने दोस्तों में और खुल के बात ना कर सकें उन टॉपिक्स को, वो टैबूज होते हैं. तो ये चंद एग्जाम्पल हैं क्राइम की, साइबर क्राइम, ड्रग एडिक्शन, थेफ्ट, रॉबरी और ये किडनैपिंग, ये चंद क्राइम की एग्जाम्पल्स आपको नजर आते हैं. इसकी सैंक्शंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव सैंक्शंस है. ये मैंने से आपकी ये वाली स्लाइड ऐड की है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए. सिंबॉलिक कंपोनेंट है तीसरा. सिंबॉलिक कंपोनेंट जो है वो बनता है दो चीज़ों से, सिंबल्स और लैंग्वेजेस. सिंबल्स क्या है? जो हम एक्शंस, हमारे जेस्चर्स, हमारे बात करने का अंदाज, हमारे कंधे उचकाने का अंदाज, हमारे आंखों के अंदर एक्सप्रेशंस, वो जेस्चर्स उसमें आ जाते हैं. और दूसरा है लैंग्वेज. लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है कल्चर का एस्पेक्ट. लैंग्वेज ना होती तो हम अपने कल्चर को आगे नहीं बता सकते थे, और ये लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. सिंबल्स से हमें पता चलता है, हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है कि हम किस जगह से बिलोंग कर रहे हैं, हम किस मज़हब से बिलोंग कर रहे हैं. सिंबल्स हमें बताते हैं कि हमें यहाँ क्या करना चाहिए. जैसे साइंस और सिंबल्स, ट्रैफिक के सिंबल्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो हमें आइडेंटिफिकेशन पता चलती है कि किस तरह हमने काम करना है. लोगोस से हमें पता चल जाता है, इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं हमें. सिंबॉलिक कंपोनेंट में हमने बताया कि लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉन वर्बल भी है लैंग्वेज का हिस्सा और वर्बल भी है लैंग्वेज का हिस्सा. वर्बल इज स्पोकन, नॉन वर्बल इज रिटन और जेस्चर्स. इसमें फेशियल एक्सप्रेशंस और वो भी शामिल हैं. अच्छा, कुछ जो है, अब ये हमारा कल्चर का वो फिनिश हो गया. अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आप जो हैं वो कितने जो हैं वो किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, उस कल्चर में क्या क्या एस्पेक्ट है. अब आप अपने लोगों को देखें, आसपास को देखें कि वो किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, उसमें क्या क्या जो है नॉर्म्स अपनाते हैं, कौन से फोकवेज हैं, कौन से मोरेज हैं, कौन से टैबूज हैं, ताकि आप उनके लिए बेहतर न्यूज़ बना सकें, बेहतर प्रोग्रामिंग्स बना सकें, बेहतर डॉक्यूमेंट्रीज बना सकें, बहुत अच्छे टॉपिक्स लेकर जो है एंटरटेनमेंट के लिए कर सकें, या आप उनके लिए बहुत अच्छी, अपने क्लाइंट्स के लिए अच्छी एडवर्टाइजमेंट बना सकें, अपने एजेंट्स को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकें, पीआर अच्छी क्रिएट कर सकें, किसी भी जिसकी कोऑर्डिनेशन आप अच्छी कर सकें, लोगों को अच्छा बेहतर समझने में. इसके अंदर जो है 3-4 कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी बता देती हूँ. एक है हाई कल्चर. कल्चर डाइवर्सिटी में हाई कल्चर, पॉपुलर कल्चर, सब कल्चर, काउंटर कल्चर. सब कल्चर तो होता है जो एक ओवरऑल कल्चर है, उसके अंदर जितने कल्चर हैं सब कल्चर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल पूरा पाकिस्तान है, एक पाकिस्तानी कल्चर, उसके अंदर सिंध का कल्चर अलग, पंजाब का कल्चर अलग, खैबर पख्तूनख्वा का अलग, बलूचिस्तान का अलग, उसके अंदर भी फर्दर दूसरे कल्चर हैं, उसको कहते हैं सब कल्चर. और जो है काउंटर कल्चर उसको कहते हैं कि पूरा एक तरफ सब कल्चर एक ही अंदाज से है, लेकिन एक ग्रुप है जो बिल्कुल अलग अंदाज से रहता है, जो बिल्कुल खिलाफ काम करता है. खिलाफ ऐसा है जो आप उसको देखते ही कह दें कि भाई ये तो दुनिया की कोई अलग ही मखलूक है, वो पता नहीं किस तरह रहते हैं. जैसे आपके हवाले से चाइनीज़ या ईटिंग हैबिट का कल्चर जो है वो हमारे हिसाब से काउंटर कल्चर है. पॉपुलर कल्चर का मतलब है कि जो सोसाइटी में बहुत पैटर्न्स वाइड स्प्रेड हों. लोग जो हैं, जैसे सोशल मीडिया, लोग पागल हो गए हैं, सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं और सारे लोग जो हैं सोशल मीडिया को ही कवर कर रहे हैं, टिकटॉक के पीछे जा रहे हैं, ये पॉपुलर कल्चर हो. हाई कल्चर जो है वो ज़्यादातर सिर्फ एलीट क्लास का कल्चर को जो है हम हाई कल्चर कहते हैं. इसकी चंद एग्जाम्पल्स जो हैं वो दी हैं. ये काउंटर कल्चर की चीज़ें हैं. डॉग्स का खाना. हाई कल्चर मीन्स लो कल्चर स्ट्रीट म्यूजिक, हाई कल्चर ओपेरा सिंगिंग. इसी तरह सब कल्चर जो है वो ये है कि आप माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हैं, एक ग्रुप जा रहा है, सोसाइटी से अपार्ट है लेकिन कल्चर का हिस्सा है, हो सकता है. काउंटर कल्चर क्या है? जो वाइट सुप्रीमिस्ट अमेरिका में भी जो हैं, जो कालों को और सफ़ेद को भी बुरा समझते हैं, वो कहते हैं सिर्फ हम ही वो लोग हैं जो दुनिया में सबसे बेहतरीन कौम है. सफ़ेद में भी, सयाह फार्म नहीं, सफ़ेद फार्म में भी सबसे बेहतरीन कौम है. दूसरा कॉन्सेप्ट है कल्चर डाइवर्सिटी, मल्टी कल्चरलिज्म कहते हैं उसको. कल्चर डाइवर्सिटी जो है वो इस हवाले से है कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि मुख्तलिफ कल्चर के लोग एक जगह जब जमा होते हैं तो वो हम उसको कहते हैं, ये कल्चर डाइवर्सिटी के हवाले से है. उसके अंदर एशियंस हैं, उसके अंदर साउथ एशियंस हैं, यानी कि पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी हैं, चाइनीज़, जापानीज़ हैं, स्पेनिश हैं, इटालियन हैं. अमेरिका में आपको नज़र आएंगे, ब्रिटिश नज़र आएंगे, अमेरिका में आपको नेटिव वहाँ के नज़र आएंगे जो रेड इंडियंस हैं. ब्लैक नज़र आएंगे जो अफ्रीका से आए हुए हैं, अमेरिकन
تو بہت ساری قومیں آپ کو نظر آئیں گی. یہ کلچرل ڈائیورسٹی کہلاتی ہے. اور جب کلچر ڈائیورسٹی میں مختلف کلچر ساتھ مل کر ایک کلچر بنا لیتے ہیں تو یہ ہم اس کو کلچرل ڈیفیوژن کہتے ہیں, جو اس کے اندر نہیں ہے. ہم کراچی سب سے بڑی اگزامپل کلچرل ڈیفیوژن کا, کیونکہ کراچی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ میلٹنگ پاٹ ہے, اتنا بڑا پاٹ ہے, اس کے اندر سندھی, پنجابی, بلوچی, پختون اور ہر طرح کے لوگ جو ہیں, انڈیا سے آئے ہوئے لوگ, مہاجر, یہ سب مل کر ایک کوئی ایک ایسی ہانڈی بن گئی ہے, ایسا میلٹنگ پاٹ ہے جو کلچرل ڈیفیوژن کہلاتا ہے, اور سب مل کر اس شہر میں رہتے ہیں. سب سے بڑی اگزامپل آپ کو اس کی ملے گی. تو یہ آپ کا کلچر کا جو ہے وہ ٹاپک اینڈ ہوا. ویسے آپ نے میری کلاسز لی ہیں اگر یہ کلچر کی, تو ہم نے کلچر ڈائیورسٹی کی ایک ایکٹیویٹی کی تھی, اور وہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگی کہ اس سے ہم پہچان سکتے ہیں اس ایکٹیویٹی میں کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں. نیکسٹ کلاسز میں مجھے یاد رہے گا تو میں وہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ کو اس کے اندر سلائیڈ ایڈ کر دوں گی, تاکہ آپ وہ اس کلچرل ایکٹیویٹی کو اپنے گروپ کے ساتھ کر کے دیکھ لیں, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم کس طرح کی سوچیں رکھتے ہیں, کہ ہم کلچر ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ملٹی کلچرزم کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اوکے, انشاءاللہ جو ہے پھر نیکسٹ سیشن کے لیے ہم 5th سیشن جو ہمارا ہوگا نیکسٹ, اس کے لیے ہم بعد میں ملیں گے. ابھی تو آپ کے جو ہے 2 چیپٹرز یہ کمپلیٹ ہو گئے. انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ سیشن میں. اس سیشن کے لیے یہاں تک ہم آپ سے جو ہے وہ میں آپ سے اجازت لیتی ہوں. تھینک یو سو مچ بیئر کرنے کا. اور 1 وے کا بہت اچھا نہیں لگ رہا ہوگا, مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو انٹریکشن نہیں ہو رہا آپ کا, لیکن مجبوری ہے ہماری. ٹائمز کچھ ایسا ٹائم ہے جو ہمیں مجبوری ہے. نیکسٹ سیمسٹر میں ہو سکتا ہے کہ کچھ اور انٹریکشن کا انداز جو ہے کچھ نیا اسپیکٹ مل جائے. اوکے, تھینک یو سو مچ. خدا حافظ. جی ہیلو, میں نے کمپلیٹ کر لیا یہ والا 4. یا اینڈ کر دیں ابھی, پھر اب میں جو ہے وہ 1 گھنٹے بعد آپ سے پھر نیا لوں گی.